سورہ رعد کے اندر اللہ پاک یہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ پر انسانیت جہاں پر آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف اور صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام، زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت اور عبرت کی کتاب کی بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اسی لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا سناتن مذہب یعنی ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن کریم کی طرح بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہیں، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں۔ جبکہ سورہ الانبیاء آیت 107 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے بیان کیا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیمات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ بگاڑ دیا گیا، تو وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت ہیں؟ آئیے ان سوالوں کا جواب تاریخ سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت، اسکالرز اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، اتنا قدیم کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور ان سے الگ ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ایک نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت کے اندر موجود ہیں، مگر زیادہ تر کو بگاڑ کر اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیں بنا کر اور اس کے شریک خدا بنا کر ان کی پوجا ہوتی ہے۔